الرحمن الرحیم ناظرین، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو خالصتاً دو قومی نظریے پر قائم کیا گیا اور وعدہ اور ڈکلیریشن یہ کیا تھا اس وقت کی ہماری لیڈرشپ نے اور خاص کر حضرت قائد اعظم نے کہ ہم دو الگ اقوام ہیں، ہمارا آپس میں طور طریقہ اٹھنا بیٹھنا رشتے ناطے کوئی چیز جو ہے ملتی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا مذہب نہیں ملتا، ہم ایک جگہ پر اکٹھے رہ نہیں سکتے، جہاں پر ہماری اکثریت ہے وہاں ہمیں الگ ملک دیا جائے، اور اس بنیاد پر انگریز سرکار نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی بات بالکل جائز ہے، لہذا ان کا ملک الگ ہونا چاہیے۔ اب جس بنیاد پر ہم الگ ہوئے اس بنیاد سے بٹرے کر کے حضرت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی سب سے بڑی اگر منافق قوم ہے تو وہ پاکستانی ہے۔ انہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک حاصل کیا اور ہندوازم اور انگریزم جو ہے اس سسٹم کے تحت اس کو چلا رہا ہے۔ آج تک اسلام کی کسی چیز کو نافذ کرنے کا ارادہ اس کو نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں مختلف اوقات میں یہ بات آپ کو پتہ ہے سامنے آتی رہی ہے، کبھی جماعت اسلامی جو ہے وہ یہ نعرہ لگاتی ہے کہ ہم اسلام قانون کا نفاذ کریں گے، اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی یہ مقصد تھا، لیکن وہ 40 سال میں جس طریقے سے انہوں نے کام کیا، انہوں نے کارکن بنائے، ممبران نہیں بنائی، انہوں نے تحریک انصاف نون لیگ اور باقی لوگوں کی طرح انہوں نے اپنے کارکن تیار کیے۔ 40 سال میں وہ 7,500 کارکن تیار کر سکے۔ تو حالانکہ مسلمان ہم سب ہیں، ہم سب کا ایمان یہی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے لیے بنا ہے اور اس میں اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے، لیکن بنیادی طور پر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور ایک دور ایسا تھا جب اسلامی جمہوری اتحاد کی طرف سے حکومت بنی میاں محمد نواز شریف کی، اور میاں محمد نواز شریف نے اسلامی قانون کے نفاذ کا عندیہ بھی دیا، اور اسی اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ضیاء اللہ کا انہوں نے 8-10 سال یہی نعرہ دیا کہ اسلامی قانون کا نفاذ ہوگا، لیکن اس کی بیس تک نہیں بنا سکے۔ یعنی سب نے اپنی طرف سے چرونی فروخت کیا، اور اوپر سے خان صاحب آئے جو کہ انڈیا کے پسندیدہ، اسرائیل کے پسندیدہ، جگہ جگہ لوگوں کے پسندیدہ، عرب زبانی میں بہت ماہر، ان کو یہ بڑا بہترین ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اسلامی قانون کے نفاذ یا کسی اور کی بات نہیں کرنی ہے، بلکہ آپ نے سیدھا مدینہ کا نعرہ لگانا ہے، مدینہ کی ریاست۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی آپ دیکھ لیں کہ جب جو صحیح سمجھتے ہیں نا لوگ، وہ صرف اس کو نعرے کی تگی لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ رحمت للعالمین اتھارٹی بنانے سے ہی اسلام نافذ نہیں ہوگا، نہ ہی اسلام کی کوئی حیثیت سامنے آئے گی۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب سود کے حوالے سے فیصلہ آیا وفاقی شرعی عدالت کی طرف سے، تو میں دیکھتا رہا کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمارا سیاسی لیڈر ہے مین اسٹریم میڈیا میں آ کر یہ کہے گا کہ یہ بہت بڑا اچھا کام ہوا ہے۔ اب اس سود ہو یا اسلام کی کوئی بھی چیز نافذ کرنے کا مسئلہ ہو تو ہر یہ چاہتا ہے کہ میری مرضی سے ہو، میرے انداز سے ہو، اسلامی طریقے سے نہ ہو، میرے طریقے سے ہو، یعنی میں بہتر انٹرپریٹر ہوں اسلام کا۔ ہاں سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں جو مولویوں کا اسلام ہے وہ اسلام نہیں ہے، حالانکہ وہی اسلام ہے۔ قرآن مجید جو ہے وہ جس شکل میں ہے وہ فنڈامنٹلزم ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا، وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ جہاد سے سیدھا یہ انکار کرتے ہیں، جہاد سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ بھائی آپ بہت بڑے رکن سے آپ انکار کرتے ہیں تو پھر کیسے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اب یہ جو چیزیں ارکان اسلام میں جہاد تو آپ کو پتہ ہے مین چیز ہے، وہ فرض ہے، اسے آپ انکار کریں گے تو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں آپ؟ نہیں آؤ، ہم کسی پر فتویٰ نہیں لگا رہے، لیکن ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ جب سود کے حوالے سے فیصلہ آیا تو کوئی بھی نہیں بولا سوائے جماعت اسلامی کے لیے، انہوں نے کیس فائل کیا تھا، وہیں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ نو ون ان دس مین اسٹریم پالیٹکس لیڈرز از سنسیئر ود اسلام۔ اب میں آگے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ سود کے اوپر فیصلہ آیا اور اس کے خلاف یہ جو حکومت ہے بینکوں کی وجہ سے، جو کہ نیشنل بینک کی وجہ سے مجبور ہے اور ابھی بینک کی وجہ سے مجبور ہے، اور مین اسٹریم کے بڑے جو شیڈول بینکس ہیں وہ سارے کو پتہ ہے سود پر چل رہے ہیں، جو لوگوں نے ونڈو تو انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، تمام بینکس جو ہیں پہلے ونڈو کی طرف آئے تھے، آہستہ جو ہے وہ فل فلیج اسلامی بینکنگ کی طرف آ چکے ہیں۔ تو اب جو بڑا فیصلہ جو ہے ابھی اسحاق ڈار، آپ کو پتہ ہے کھلاڑی ہیں وہ، انہوں نے بڑا فیصلہ بنایا کہ وہ سود سے پاک بینکاری جو ہے اس کی طرف انہوں نے جو قدم لیا ہے، اس کے اوپر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں آج۔
کہ وفاقی حکومت کا سود سے پاک بینکاری نظام لانے کا جو فیصلہ ہے وہ یقیناً بڑا اور قابل تحسین ہے، مستحسن ہے، اور توقع کی جانی چاہیے کہ ماضی کی بعض حکومتوں کی طرح اسے سیاسی نعرے کے طور پر اختیار کرنے سے نہ صرف اجتناب برتا جائے گا بلکہ معاشی پالیسیوں، فیصلوں اور اقدامات میں اسلامی معیشت کے اس خاص پہلو کو اولین ترجیح حاصل ہوگی جو معاشرے کو اتصال سے پاک کرنے، کمزوروں کو سہارا دینے اور ارتکاز زر کو روکنے پر زور دیتا ہے۔ یہ بہت فٹ ڈیفینیشن ہے سود کی۔ سود حرام اس لیے ہے کہ اس میں بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ہر دو پارٹیوں کے متاثر ہوتے ہیں۔ جو بندہ آپ کو قرض دے گا وہ کبھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ میں کتنا کما رہا ہوں، مجھے کتنا لاس ہے، بلکہ اس نے جو فکس کر دیا وہی آپ کو پیسے دے گا۔ اب دوسری بات یہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہترین سود کیوں ہے کہ رات کو یو کے کے ٹائم، یو ایس اے کے ٹائم کے مطابق تمام جو بینکس ہیں وہ اپنے زمان میں ہم کوئی بڑا لفظ نہیں استعمال کرتے، سیٹا بازی بھی کرتے ہیں اور ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں آن لائن اس پیسے سے۔ وہ آپ کے اس پیسے کے امین ہیں، لیکن وہ دینداری اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے صرف رکھا ہوا ہے اس پیسے کو۔ بددیانتی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو پیسہ کرنٹ اکاؤنٹ سے کما رہے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتے۔ آپ کہتے ہیں مجھے سود نہیں چاہیے، میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے پیسے جو یہ مالی استحصال ہے۔ صرف ڈالر کی قیمت کو اوپر نیچے لے جانے کے لیے صرف ایک بینک نے 7 ارب روپیہ کمایا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ یہ ان 6-7 مہینوں میں۔ اس لیے کہ پاکستان میں جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے جو آئی ایم ایف کے معاہدے کو آن کیا، جو خان صاحب نے کیا ہوا تھا وہ معاہدہ تو کر بیٹھے، لیکن انہوں نے ذات کی خاطر اس معاہدے کو آمد رمد کی شکل نہیں دی اور یوں ملک کی معیشت کو 290 ارب روپے کا نقصان پہنچایا۔ ذات تو بڑی ان کی بلے بلے ہو گئے، آج بھی بلے بلے ہے، لیکن اس کے اندر جو اصل کہانی ہے اگر وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے تو وہ تھوکے ان کے اوپر۔ تو وہ بات کرتا تھا کہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کے روز پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا کہ وفاقی شرعی عدالت کے اپریل کے فیصلے کے خلاف اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کی اپیلیں جو ہیں جو انہوں نے دائر کی تھیں وہ چند روز میں واپس لے لی جائیں گی، اور وفاقی شرعیت کورٹ نے ملک میں سود پر مبنی بینکاری ختم کرنے کے لیے 5 سال کی مدت دی ہے۔ فیڈرل شرعیت کورٹ نے دسمبر 1991 میں سودی بینکاری کو اس کی ہر شکل میں اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کے خاتمے کے لیے جون 1992 کی ڈیڈ لائن دی تھی، مگر حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کے لے کر پہنچ گئی تھی، جس میں بیان کردہ وجوہ میں پورے بینکاری نظام کی تبدیلی اور خطرات کے تدارک کے لیے وقت کی کمی کا عذر بھی شامل کیا گیا تھا، چونکہ جتنے بھی لوگ ہیں پہلے ان کی انویسٹمنٹ جو ہے سود کے حوالے سے ہے، سود میں ان کی جو رقوم ہے ان کو فکس ہوئی ہے، اس کے بعد جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی سود کی کسی نہ کسی کھاتے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے جو سود کی بنیاد پر ہم نے اگریمنٹس کیے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، وہ ساری چیزیں ہیں جس سے فوراً نکلنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مشکل ضرور ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں شروع کرنا پڑے گا اس کو۔ دین اف وی آر ناٹ اسٹارٹنگ اٹ دین وچ ٹائپ آف مسلم وی آر، وی ول ہیو ٹو ڈیسائڈ اٹ۔ We are not Hindustan, we are not India that we should not go in favor of Islam۔ تو پھر جب ڈیڈ لائن دی گئی تھی تو مگر حکومت سپریم کورٹ میں اپیل کے لے کر پہنچ گئی تھی، جس میں بینک وجوہ میں پورے بینکاری نظام کی تبدیلی اور اس کا جو وقت کی کمی کا عذر شامل تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا اور اس پر عمل درآمد معطل رہا۔ اس برس یعنی یہ جو ہمارا 2022 ہے، اس میں 25 اپریل کو فیڈرل شرعیت کورٹ نے اس بات کا نوٹس لیا کہ 1991 سے لے کر اب تک کافی وقت گزر چکا ہے، ملک کی بینکاری اور قومی معیشت میں اسلامی اصولوں کے مطابق تبدیلی لانے کا کام نہیں ہو سکا، گو کہ ونڈوز ہر بینک نے کھول لی ہے۔ وفاقی شرعیت عدالت جو ہے اس کے حتمی فیصلے کے باموجب ملک کو سود سے پاک بنانے کے لیے اب 31 دسمبر 2027 تک کا وقت ہے، جس میں ڈھانچہ جاتی اور طریقہ کار کی اصلاحات کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، جبکہ وزیر خزانہ کے باموجب ملکی معاشی نظام کو اسلامی تعمیر کے ڈھانچے میں لانے کے لیے جو ہے نا وہ اسلام میں یہ چونکہ سود کو حرام ہی نہیں بلکہ اللہ سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور عالمی نظام زر میں پائی گئی متعدد پیچیدگیوں کے باوجود اس باب میں فیصلے کرنے میں پاکستان بننے کے بعد 75 برس کا طویل عرصہ ضائع ہو چکا ہے۔
جو کہ ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اب جبکہ دنیا بھر میں سود سے پاک بینکاری کے فوائد جو ہیں وہ تسلیم کیے جا رہے ہیں اور متعدد ممالک میں بلا سود بینکاری پسند کی جا رہی ہے، اس میں لاس کم ہے، پروفٹ زیادہ ہے، اللہ کی طرف سے برکت ہے۔ ہمیں قرض دینے والے ملکوں اور مالیاتی اداروں سے نفع نفسار میں شراکت کی بنیاد پر مالی اور فنی اعانت لینے کے لیے کوئی قابل عمل راہ اپنانے میں شدید مشکل پیش نہ آئے، یہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس باب میں OIC کی سطح پر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر بھی بعض انتظامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسلامی نظام معیشت کے واقفین حال جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ سود انسانی استحصال اور ارتکاز زر کا ذریعہ ہے، جبکہ تجارتی معاشی سرگرمیوں اور پیداواریت کا ذریعہ ہے۔ مضاربت کے ذریعے ایک فریق کے سرمایہ اور دوسری کی محنت یا مہارت کو یکجا کر کے فریقین کے معاہدے اور پیداواریت کو بڑھانے کا جو اہتمام کیا گیا ہے، اس کے اندرون ملک کو بینکاری اور لین دین اور بیرونی معاہدوں میں اطلاق پر ماہرین کو کام کرنا چاہیے، جبکہ غربت دور کرنے اور فلاحی اقدامات مؤثر بنانے کے لیے زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے اداروں کو زیادہ منظم بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ہر یونین کمیٹی میں محلہ وار ایسی کمیٹیاں بنانے کا جائزہ لینا چاہیے جو اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ بے روزگاروں، بیواؤں، مسکینوں، پینشنروں دیگر جو دیکھ بھال سے محروم لوگوں کی فلاح و بہبود بھی ہے، وہ مسلم حکومت اور معاشرے کی ذمہ داری ہے جس پر سنجیدگی سے جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے استحصال اور بدعنوانی کے راستے بند کرنے اور حقدار پر خاص نظر رکھتے ہوئے اس کے حق پہچاننے کی مؤثر جو تدابیر ہیں ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اگر دہلی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ فری بجلی، فری کرائے اور مختلف چیزیں فری آفر کر کے اگر وزیر اعلیٰ بنے تو انہوں نے اتنے مؤثر انداز سے دہلی کو، اس صوبے کو اتنے اچھے انداز سے چلا لیا ہے کہ پہلے اس کی اگر آمدن 34,000 ارب تھی، اب وہ انہوں نے بڑھا کے 80,000 ارب بھی کر دی ہے اور لوگوں کو فیسلٹیز بھی اتنی ہی دے رہے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ جو خواتین ہیں وہ بسوں میں فری سفر کر رہی ہے، 300 یونٹ تک بجلی فری ہے۔ یعنی انہوں نے دیکھا جائے تو دہلی صوبہ جو ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن چکی ہے۔ ایک ہندو اگر اپنی کمٹمنٹ سے پاکستانی یا مسلمانوں نے کے بغیر، اسلامی تعلیمات کے بغیر، مسلمان کہے بغیر ایک کمٹمنٹ کے ذریعے سے ویلفیئر اسٹیٹ کی ابتدا کر سکتا ہے تو وائی کانٹ وی، یہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو آپ ضرور دیکھتے ہوں گے جب بھی آپ کہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں تمام جگہوں پر سب سے پہلے میزان بینک جو کامیاب ہوا، یہ سارا سیرا جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو جاتا ہے۔ انہوں نے اسلامی بینکاری کی ابتدا کی، ابھی بھی 70% وہ اسلامک ہے، فل اسلامک نہیں ہے، لیکن اس کو دیکھتے ہوئے چونکہ صرف ایک جو مظفر آباد کی برانچ ہے نارین میں، اس کے بارے میں صحیح جانتا ہوں، وہاں پر 1 ارب 20 کروڑ روپے، بلکہ کم و بیش 1 ارب 71 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ صرف مظفر آباد میں ہوئی اسلامی بینکاری کے اندر۔ یہ اگر مظفر آباد کا چھوٹا سا بینک جو ہے وہ اتنا کر سکتا ہے تو پاکستان کا جو یعنی سود سے پاک یا اسلامی بینکاری کی طرف لانے والا جو میزان بینک ہے وہ پاکستان میں کتنے پیسے جو ہیں وہ لوگوں کے اس طرف موڑ چکا ہے کہ تمام بینک جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی ونڈوز ہی نہیں بلکہ فل فلیج اسلامک بینک کھولنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 50 to 60% جو ہمارے بینکس ہیں وہ اسلام کی طرف ویسے بھی آ چکے ہیں، اس سسٹم کو نافذ کر چکے ہیں۔ لاس اور بینیفٹ کی بنیاد پر جس میں بینکاری ہوتی ہے، انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اگر یہ لوگ مجبور اگر آ چکے ہیں چونکہ عوام میں پذیرائی ہے اس کو، تو پھر میرے خیال میں سود کا خاتمہ اور سود سے پاک معیشت کا اسلامی نظام کی طرف ایک روڈ میپ دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ اشراق ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔